अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ासतौर पर शाम की सूरत हाल, यमन और इसराइल की जंग के हवाले से अहम अपडेट्स और इसके साथ ही फ़लस्तीन के महाज से और लबनान के महाज से बड़ी अहम किस्म की खबरें लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। ख़ासतौर पर जो गज़ा के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके ऊपर आग और खून का जो बारिश है वो इसराइल की जानिब से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइल की जानिब से जो मुख्तलिफ हमले किए गए उसमें तकरीबन 32 से ज़ायद आम फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ख़ासतौर पर कमाल अदवान हॉस्पिटल के बाहर एक फ़लस्तीनी को इजरायली फोर्सेस ने फायरिंग करके शहीद कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को बाकायदा आग लगा दी। इस हद तक जुल्म की इंतहा इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ बरता जा रहा है। ख़ासतौर पर आज जिबालिया में इसराइली फोर्सेस के जो फ़ज़ाई हमले हैं उसमें एक ही ख़ानदान के 7 बच्चे शहीद हो गए। तकरीबन 12 अफराद शहीद हो गए जिनमें से 7 बच्चे हैं। और इन हलाकतों के ऊपर, ख़ासतौर पर बच्चों की हलाकतों के ऊपर तो ईसाई बरदरी के जो रूहानी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, वो भी चीख पड़े। इसके साथ ही जिबालिया के अंदर से ये इतला सामने आ रही है कि इस वक्त भी जिबालिया में अल-कुद्स ब्रिगेड और इसराइली फोर्सेस के दरमियान एक गुमसान की एक जंग जारी है, जहाँ पर दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से ये डेवलपिंग स्टोरी है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही इजरायली फोर्सेस ने शुजाइया के इलाके में वहाँ के शहरियों को उन्होंने धमकी दी कि वो फौरी तौर पर इलाका खाली कर दें। मुझे लग यही रहा है कि शुजाइया के इलाके में भी कोई बड़ी कार्रवाई इजरायली फोर्सेस की जानिब से किए जाने का इम्कान है। ये तो इजरायली फोर्सेस की जानिब से है, लेकिन जो महमूद अब्बास है उनकी जानिब से जो उनकी जो फ़लस्तीनियन अथार्टी है वो जनेन में जो आम शहरी हैं फ़लस्तीन के जो शहरी हैं उनके ऊपर उन्होंने भी ज़िंदगी तंग की हुई है। ख़ासतौर पर जो फ़लस्तीनियन अथार्टी ने जनेन के पनागुज़ीन कैंप में जो पनागुज़ीन शहरी हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, वहाँ पर जानी नुकसानात की इतलात हैं। इसके साथ ही इसराइल ने भी गज़ा में जो इमदादी मिशन के दौरान एक उर्दनी डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया है। ये उर्दनी डॉक्टर अब्दुल्ला सलामा जो थे वो ख़ास तौर पर गज़ा में इमदादी एक्टिविटीज़ के लिए वो हिस्सा लेने के लिए वहाँ जाना चाह रहे थे, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। उनके अहल खाना ने भी उस हवाले से कहा कि वो एक तिबी मिशन के साथ गज़ा जाना चाह रहे थे, लेकिन इसराइल के जो फोर्सेस हैं उन्होंने उसको गिरफ़्तार करके इस मिशन से उसको रोकने की कोशिश की है। नेतन्याहू कैदियों के तबादले के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है कि उनके जो साबिक वज़ीर जंग थे इसराइल के, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू बाकायदा इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से रोड़े अटका रहे हैं उससे यही लगता है कि वो जो कैदियों के तबादला और जंगबंदी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उनको रोकना चाहते हैं और उसको सबोताज करना चाहते हैं। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए नेतन्याहू किस तरीके से इवन जो इसराइल की जो कैदी हैं हमास के कैद में उनको भी मरवाना की कोशिश करते हैं। हमास ने भी इससे पहले कहा कि इसराइल जो है नेतन्याहू की जो फोर्सेस हैं वो कोशिश करती हैं उन लोकेशंस के ऊपर हमला करने की जहाँ इसराइल के जो कैदी हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो उनको हलाक कर सकें। तो लेकिन अभी तक वो बचे हुए हैं और कैदियों के तबादले के हवाले से बातचीत का जो अमल है वो भी मिस्र के अंदर जारी है। अगर हम रुक करें यमन और इसराइल की जंग के हवाले से, तो इस हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की अपडेट सामने आ रही है। ख़ासतौर पर यमन की जानिब से एक बार फिर जो रेड सी के अंदर जो तैयारे थे अमेरिका के, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया। ख़ास तौर पर USS हैरी ट्रूमैन जो वहाँ पर मौजूद था, जो तैयारा बरदार जहाज़ है जिससे गुज़श्ता रात यमन के ऊपर हमले किए गए थे। और फिर यमन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए F-18 अमरीकी जो जंगी तैयारा है उसको भी मार गिराया था। उसके बाद यमन के अंसारुल्लाह ने ये कहा कि हमने USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं जो कि वो इम्पैक्ट कर गए और उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके बाद से अमेरिकी जो फोर्सेस है उन्होंने अपने इन जो हथियार थे अपने जंगी जहाज़ों को वहाँ से लेकर बैनुल अक़वामी पानियों की तरफ भाग खड़े हुए हैं। तो ये पहला मौका है यमन की जानिब से, एक तो तारीख़ में पहली दफ़ा अमरीकी एक जदीद तरीन तैयारे को मार गिराया गया। उसके साथ ये जो बहरी जहाज़ है उसको
اتنا انہوں نے مارا ہے کہ اس کے بعد ان کو وہاں سے تمام تر اپنے جو دیگر جہاز بھی ہیں ان سب کو لے کر وہاں سے بین الاقوامی پانیوں کی طرف بھاگنا پڑا ہے۔ گزشتہ رات سے اسرائیل کے اوپر بھی یمن کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر یمن کے جو انصار اللہ فورسز ہیں وہ حملے کر رہے ہیں، مسلسل حملے کر رہے ہیں، جس کے بعد نتن یاہو نے گزشتہ رات کہا تھا کہ اسرائیل ایران کے پراکسیز کی طرح انصار اللہ پر بھی شدید حملے کرے گا۔ تو اس کے جواب میں اب جو انصار اللہ فورسز کے جو پولیٹیکل رہنما ہے محمد علی الحوثی، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ طاقت کا استعمال اسرائیل کو نابودی سے نہیں بچا سکتے۔ اقتدار بچانے کے لیے جو طاقت کا جو استعمال زیادہ سے زیادہ دیر تک جو نیتن یاہو ہے اس کے کام نہیں آئے گا، اور انہوں نے یہ پیشگوئی بھی کی کہ نیتن یاہو اپنے جرائم کی وجہ سے یا تو قید ہوگا یا اقتدار سے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور یہ کام جلد از جلد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی حوثی حملوں کے جواب میں ایران کو براہ راست نشانہ بنایا جائے، ایسا کہنا ہے اسرائیل کے جو موساد کے چیف ہیں ڈیوڈ برنیا، انہوں نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے سر کو کچلنا چاہیے۔ اگر ہم نے حوثیوں کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں اور ایران کو تباہ کر دیں، تاکہ جو ان کے جو پراکسیز ہیں وہ کسی طور پر ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ نہ بن سکے۔ لیکن گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنہ ای، انہوں نے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہمارا کوئی پروکسی نہیں ہے، ہمارے اگر وہاں پر حزب اللہ ہے تو حزب اللہ جو ہے وہ ان کے پاس جذبہ ایمانی ہے، وہ جذبہ ایمانی سے اپنے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے، پھر فلسطین کے القدس کو آزاد کرانے کے لیے وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح حماس والے ہیں، ان کے اندر جذبہ ایمانی ہے، وہ جذبہ ایمانی کے تحت جہاد کر رہے ہیں، وہ ہمارے پروکسی نہیں ہیں۔ اسی طرح یمن کے انصار اللہ وہ بھی اللہ کے فورسز ہیں، اور وہ جذبہ ایمانی سے اپنے فلسطین کے بھائیوں کے حق میں اور القدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے پروکسیز نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہیں، ہمیں پروکسیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہیں تو دنیا کا نقشہ، اسرائیل کا نقشہ کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہیں۔ اس کے باوجود انصار اللہ جو موساد کے جو سربراہ ہیں ڈیوڈ برنیا، وہ مشورہ دے رہے ہیں نیتن یاہو کو ہمیں ایران کا سر کچلنا چاہیے، جبکہ ایران کی جانب سے جس طریقے سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ وعدے صادق 3 کے حوالے سے خاص طور پر ابھی رائٹرز کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اور روس جو ہے وہ ایک جامع تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ عسکری تعاون کا معاہدہ ہے، اس کے ساتھ ہی دیگر شعبوں میں بھی تعاون کا کیا جائے گا اس معاہدے کے تحت۔ اس معاہدے کے بعد دنیا کی صورتحال اور بھی واضح ہو سکتی ہے، جس طریقے سے دنیا بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنرل سلامی ہے ایران کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ایران کو مغلوب نہیں کر سکتی، ایران کے جو فورسز ہیں ان کو مغلوب نہیں کر سکتی، اور ہماری طاقت غیر متزلزل ہے اور ہم کسی بھی دشمن کو خاک میں ملا سکتے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس ہے۔ اسی طرح عراق کے اندر جس طریقے سے وہ انریسٹ پیدا کرنے کے لیے اسرائیل، امریکہ اور پھر برطانیہ سمیت جو یورپی ممالک ہیں وہ کوششیں کر رہے تھے، اور انہوں نے عراق کی گورنمنٹ کو تنبیہ کی تھی، انہوں نے وارننگ دی تھی کہ وہ حشد الشعبی سمیت دیگر جو وہاں پر ریزسٹنٹ فورسز ہیں ان کو تحلیل کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو اب عراق کی جو گورنمنٹ ہے اس کا تمام تر معاملہ جو ہے وہ آیت اللہ سیستانی کے حوالے کر دیا تھا کہ اگر آیت اللہ سیستانی چاہیں تو ان کو ختم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب آیت اللہ سیستانی نے واضح کر دیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ تحلیل نہیں ہوں گے، وہ موجود رہیں گے اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز، اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سے امریکہ کے یہ جو اقدامات تھے وہ بھی فیل ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم شام کا رخ کریں تو شام میں جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جس طریقے سے امریکہ، برطانیہ سمیت مختلف ممالک کے جو وفود ہیں وہ آ کے دھڑا دھڑ مل رہے تھے، اب جو مسلم جو ممالک ہیں ان کے وفود بھی بڑے دھڑلے سے جا کر دھڑا دھڑ وہاں پر مل رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر بشار الاسد کی فیملی کے حوالے سے کچھ چیزیں ترک میڈیا کے اندر سامنے آ رہی تھی، خاص طور پر بشار الاسد کی جو برطانوی نژاد بیوی ہیں اسماء الاسد، ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا ترک میڈیا کے اندر کہ انہوں نے باقاعدہ بشار الاسد سے طلاق لینے کے بعد وہ اپنے ملک
برطانیہ واپس جانے کے لیے انہوں نے ایک کیس فائل کیا ہوا ہے ماسکو میں. تو اس کے حوالے سے اب ماسکو نے کرملن نے باقاعدہ اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. اسما جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہے اور ان کی طلاق کے حوالے سے پھیلائی جانے والی ترک میڈیا کی جو خبریں ہیں وہ ٹوٹلی فالس ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتوار کے روز بھی ترک میڈیا نے اور خاص طور پر عرب میڈیا نے اس حوالے سے کافی خبریں دی تھی جن کو اب روس نے باقاعدہ اس کو مسترد کر دیا ہے اور یہ خبریں دم توڑ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی اردن کے حوالے سے کچھ بڑی اہم قسم کی خبریں سامنے آئی ہیں. اردن میں گزشتہ رات بڑے زوردار قسم کے 2 دھماکے سنے گئے جس کے بارے میں اردن کی جو رائل فورسز ہیں ان کے جنرل کمانڈ کی جانب سے ایک بیان پھر جاری کیا گیا کہ یہ جو دھماکے ہیں وہ ایک اسلحے کا جو ایک پرانا ذخیرہ تھا اس کو تلف کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور یہ جو دھماکہ تھا وہ شہر سے کافی دور لے جا کر کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ دھماکے ہو گئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے 2 دھماکے ہو گئے, اس کے حوالے سے آپ نے اپنے ٹی وی چینلز کے اندر کیوں نہیں اطلاع دی, عام لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ اس طرح کے جو دھماکے ہم کرنے لگے ہیں اور اس طرح کے کوئی اسلحہ ہم ناکارہ بنانے لگے ہیں جس کے دھماکے ہو سکتے ہیں, جن کی آواز آ سکتی ہے. تو اس طرح کی کوئی اطلاع اردن کے شہریوں کو گورنمنٹ کی جانب سے نہیں دی گئی تھی اور بہت بڑے پیمانے پر یہ جو دھماکے تھے وہ سنے گئے تھے. لرز گیا تھا پورا اردن جو ہے اور اس کے بعد شہری جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے. تو اب انہوں نے یہ بیان دے کے اپنی جان تو چھڑائی ہے لیکن ان دھماکوں کی حقیقت کے بارے میں ابھی بھی سوالات کھڑے ہیں جن کا تحقیق ہونا باقی ہے. بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے, اسی طرح امریکہ اور فلسطین کے حوالے سے, یمن کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.